لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور بہنوں، آپ حضرات کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے. یہاں میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں جو میری بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے. انسان کا کمال یہ نہیں ہے کہ وہ بڑا مالدار بن جائے اور بہت بڑا سرمایہ دار بن جائے. انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ انسان بن جائے. انسان کی قیمت اس کے ویسٹ کوٹ سے نہیں، اس کی گھڑی سے نہیں. ایک جگہ بیٹھا تھا تو ایک صاحب گھڑی پھیر رہے تھے. بعد میں مجھے پتہ چلا، اس وقت تو نہیں اندازہ ہوا، کسی نے بتایا کہ انہوں نے وہ 35 لاکھ کی گھڑی پہنی ہوئی تھی. تو وہ 35 کروڑ کی بھی پہن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس گھڑی سے وہ انسان نہیں بن سکتے. وہ آپ کی رولز رائس پہ سوار ہوں، اس کے مالک کو 10 کھڑی ہوں، اور جو بڑی فراری ہے اور لیمبرگینی ہے اور اس قسم کی گاڑیاں ہوں، سونے چاندی کے ڈھیر ہوں، اللہ کی قسم یہ چیزیں آپ کو عزت نہیں دے سکتی. یہ شلوار کرتے میں اگر انسان ہے تو یہ گدھے پر سوار ہوگا تو لوگوں کی گردنیں جھکی ہوں گی. یہ مرسڈیز پر سوار ہوگا تو لوگوں کی گردنیں جھکی ہوں گی. اگر اس کوٹ پتلون میں انسان نہیں ہے بلکہ انسان نما کوئی اور چیز ہے تو اس کی کوئی قدر نہیں، نہ اللہ کی بارگاہ میں نہ انسانوں کی بارگاہ. ہماری جماعت ساہیوال میں تھی اور پاکستان میں 22واں گریڈ ہر بیوروکریٹ کا خواب ہوتا ہے کہ میں 22ویں گریڈ پر پہنچوں، اور وہ اس لائن کی عزت کی آخری چیز. تو ایک سیکٹری تھے 22ویں گریڈ کے، ان کے بچے کا ولیمہ تھا. ساہیوال میں ہم بھی تھے، کوئی 4-5 ہزار آدمی انوائٹڈ تھے، اور وہ تازہ ریٹائر ہوئے تھے، بہت سو کو خبر نہیں تھی. تو 2 آدمی بیٹھے تھے، ایک نے جیب سے بٹوا نکالا، سلامی دیتے ہیں نا، تو اس نے یوں بٹوا نکالا اور پیسے نکالنے لگا سلامی کے لیے، وہ بچے کی. تو دوسرے نے اس کے کان میں کہا ریٹائر ہو گیا ہی، تو نے کہا دفع کرو. جیب میں ڈال لیا، تو نے کہا دفع کرو. یہ 22ویں گریڈ کی یہ عزت اور آپ کے بڑے کاروبار کی یہ عزت.
اگر یہ مجھ سے آپ سے ہٹا دیا جائے تو پھر ہماری کیا قیمت ہے، ہمارا کیا اسٹیٹس بنتا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں جو جگہ بنتی ہے وہ پیسے سے نہیں بنتی، وہ انسانیت سے بنتی، وہ عالی اخلاق سے بنتی ہے، وہ عالی کردار سے بنتی ہے۔ آپ جھوٹے خوش آمدید ہزاروں اکٹھے کر سکتے ہیں، لیکن ایک بھی محبت والا آپ نہ ڈھونڈ سکیں گے۔ وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے۔ لیکن آج کا انسان اس جھوٹی عزت کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور ایک ریت میں اسے پانی نظر آ رہا ہے اور وہ اسے پانی سمجھ کے دوڑا جا رہا ہے۔ کہنے والا کہہ رہا ہو بھائی یہ ریت ہے، پانی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے تم حسد کرتے ہو مجھ سے، تمہیں میری عزت سے حسد ہے۔ او بھائی کوئی حسد نہیں ہے، میرے بوجھ جو تو کسی کھو کے تن عزت نہیں دیتی، تو میں صحیح کہہ رہا ہوں، پانی نہیں ریت ہے۔ کہتا نہیں، تمہاری نظر کا فریب ہے، یہ میں نے قرآن آپ کو بیان کیا ہے۔ کَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا۔ دنیا کمانے سے اللہ نے کب روکا ہے؟ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور تمہارے لیے تو پیدا کیا، مجھے کیا ضرورت؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، زمین کی سمندر کی ساری نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی۔ کلو واشربو، جاؤ کھاؤ پیو، ایسا نہیں روکا۔ ہاں دھوکہ نہ لگے تمہیں، دھوکے میں پڑنے سے روکا ہے۔ دیکھو کہیں سے اصل سمجھ کے ایمان نہ بیچ بیٹھنا، ضمیر کے سودے نہ کر دینا، غیرت کو نہ سلا دینا، پیسے کے غلام نہ بننا۔ تعس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد القطیفہ، سب سے محبوب اللہ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے زیادہ اپنی امت سے پیار کرنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا کا حق دیا، اس نبی نے وہ حق استعمال کر لیا۔ اللہ نے مجھے وہ حق دیا، کہا استعمال کر، میں نے کہا نہیں کرتا۔ کیا کرو گے؟ کہ قیامت کے دن استعمال کروں گا جہنم سے بچانے کے لیے۔ میرے نبی نے فرمایا ایک جہنم آئے گی، ایک چیخ مارے گی، تصفر زفرۃ لا يبقى ملک مقرب ولا نبی مرسل الا جثا على رکبتیہ، بڑے بڑے فرشتے، انسان، اولیاء زمین پر گریں گے، کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا اللہ بس میری جان بچا دے، یا اللہ میری جان بچا دے۔ اور ایک شور ہوگا، اس شور میں ایک درد بھری آواز سارے شور پر چھا جائے گی۔ وہ آواز عجیب و غریب ہوگی، وہ نفسی نفسی نہیں ہوگی، وہ آواز ہوگی یا رب امتی امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ یہ کون ہے؟ ماں کہہ رہی ہے نفسی نفسی، ماں کو چھوڑو، یہ نبی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی۔ ماں پیو کتنے رہ گئے، کیڑے کھاتے رہ گئے، آج نبی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی۔ یہ کون ہے جو کہہ رہے ہیں امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت؟ تو آپ دیکھو گے میری بات جو آج آپ کے سامنے ہو رہی، آپ یاد کرو گے کہ سارا مجمع دیکھے گا کون ہے، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھے ہوں گے، جھولی پھیلی ہوگی، اور ان کی صدا ہوگی یا اللہ میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے۔ اللہ کے محبوب ترین، لیکن اتنے ناراض ہو کر فرمایا جو پیسے پہ بک جائے یا اللہ اسے کبھی عزت نہ ملے، اسے کبھی کامیابی نہ ملے۔
جو سونے چاندی پہ بک جائے، جو زیور جواہرات پر بک جائے، یا اللہ اسے کبھی سکھ نہ ملے، اسے کبھی سکھ نہ ملے۔ تعس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد القطیفہ ان اعطی رضی وان لم یعط سخط تعس وانتکس واذا شیک فلن تقش، کہ جو ایمان بیچ دے، ساری دنیا ملے اور اللہ راضی ہو، آپ کو مبارک ہو، کچھ بھی نہ ملے اللہ راضی، اللہ آپ کو مبارک ہو، ساری دنیا لے کر اللہ ناراض ہو گیا تو میرے آپ کے لیے ناکامی کا سودا ہے، ساری دنیا چھن جائے اللہ بھی ناراض ہو گیا تو دونوں جہانوں کا خسارہ اور گھاٹا ہے۔ تو محبوب ترین ہستی اور امت کے لیے شفیق ترین ہستی ساری رات روتے گزر جاتی تھی۔ اما عائشہ فرماتی کبھی یوں لگتا سجدہ اتنا لمبا کرتے کہ مجھے ڈر لگتا کہ اب فوت ہو گئے، اور سجدوں میں دعا ہوتی یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جیسی محبوب بیوی نے ایک دفعہ کہا میرے لیے دعا تو کریں، تو آپ نے کہا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت وما انت اعلم به منها، اے میرے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے نئے پرانے خفیہ ظاہر سارے گناہ معاف کرتا۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ زمین پہ لیٹ گئیں اور خوشی سے نا کروٹیں بدلنے لگی، تو آپ نے کہا عائشہ بڑی خوش ہو رہی ہو؟ کہا کیوں نہ خوش ہوں، آپ نے مجھے اتنی بڑی دعا دے دی۔ کَإِنَّهَا لَدَعْوَتِي لِأُمَّتِي كُلَّ يَوْمٍ، عائشہ تیرے تو کہنے پر تیرے لیے دعا کی ہے، اپنی امت کے لیے یہ دعا میں روزانہ مانگتا ہوں، روزانہ مانگتا ہوں۔ تو میرے محبوب کہہ رہے ہیں بک نہ جانا، کماؤ ساری دنیا کے مالک بن جاؤ۔ صحابہ نہیں آدھی دنیا فتح کر لی، 22 لاکھ مربع میل پہ عمر بن خطاب کی حکومت چلی، لیکن ایمان نہ بیچنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، اپنے بچوں کو وصیت نامہ لکھایا، اس کا ایک جملہ، اس کے اوپر والے چند جملے بھی پڑھ سناتا ہوں، بہت خوبصورت نصیحت۔ احی قلبک بالموعظہ، میرے بچوں دل کو زندہ رکھنا قرآن سے۔ اب مجھے بتاؤ جو سارا سال قرآن اٹھا کے نہ دیکھے اس کا دل کیسے زندہ ہوگا؟ ایک دل کی زندگی ہے کہ دھڑکتا رہے، تینوں ویسلز کھلی رہیں، خون آتا جاتا رہے، اور ایک دل کی زندگی ہے کہ اللہ رسول کی محبت میں بے چین ہو، بے قرار ہو۔ یہ زندگی مراد ہے کہ میرے بچوں دل کو زندہ رکھنا قرآن سے۔ تو سارا سال جس مسلمان مرد عورت نے قرآن کی شکل ہی نہ دیکھی، جس کھیتی کو روز پانی ملنا ہو اسے سال میں ایک دفعہ بھی نہ ملے، تو وہاں صحرا کے سوا اور کیا ہوگا؟ وَنَوِّرْهُ بِالْحِکْمَةِ، اور میرے نبی کی باتوں سے اسے روشن رکھنا۔ ہم نے ان روشنیوں سے اندھیرے دور کیے، دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے میرے نبی کی باتیں ہیں، میرے نبی کے فرمان ہیں کہ کائنات کے سب سے بڑا علم رکھنے والی ہستی، ساری آدم کی نسل کو جو علم دیا، سارے انسان مسلم غیر مسلم نبی رسول پیغمبر، وہ ایک ذرے کی طرح ہے، جو اپنے حبیب کو دیا وہ ایک صحرا کی طرح ہے۔ سارے علم کی انتہا اللہ ہے، سارے علم کی انتہا اللہ ہے، اور جو ہستی اللہ کو آنکھوں سے دیکھ لے اس کے علم کو کون بیان کر سکتا؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، جو اتنا اوپر چلا جائے اس کے علم کی کیا انتہا ہو سکتی؟ اب میں اپنے نبی کی باتوں سے دل کو روشن رکھنا، وقوه بالزهد، اسے وٹامن کھلانا دنیا کی بے ثباتی اور بے رغبتی کے، وغلله بالموت، جب یہ مستی کرے تو موت یاد دلانا، وقررہ بالفناء، اور جب یہ حرص و حوث کا شکار ہو تو اسے بتانا کہ ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتی بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا،
پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ وقررہ بالفنا وأعرض علیہ اخبار الماضین، پچھلی قوموں کے تذکرے پڑھنا، دیکھنا، بصرف دیارہم، اور ان کے اجڑی حویلیوں کے وزٹ کرنا، ان کے ویران قلعوں کو جا کے دیکھنا اور ان سے سوال کرنا، این حلو، یہاں تو بڑے ہٹو بچوں کے شور تھے، کہاں چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ فَإِنَّكَ تَرَىٰ قَدْ انتقلوا من دار الغرور ونزلوا فی دار الغربہ، میرے بچوں تم دیکھو گے کہ سب دھوکے کا گھر چھوڑ کر مٹی کے گھر میں سو گئے اور مٹی بن گئے۔ فَإِنَّكَ صِرْتَ كَأَحَدِهِمْ، ایک دن تم بھی خبر کے گروی رکھ دیے جاؤ گے۔ لہٰذا یہ ایک جملہ سنانا تھا، پچھلا سارا سنا دیا۔ لا تبع آخرتک بدنیاک بل بع دنیاک بآخرتک، میرے بچوں جب دین اور دنیا میں ٹکر آ جائے، جب دنیا اور آخرت میں ٹکر آ جائے، ایک کو لیتے ہو تو دوسرا ہاتھ سے سودا جاتا ہے، ایک سودا پکڑتے ہو تو دوسرا جاتا ہے، دوسرا پکڑتے ہو تو پہلا جاتا ہے۔ تو اپنے باپ کی وصیت یاد رکھنا، جب دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو تو پھر آخرت بچا لینا، دنیا چھوڑ دینا، کیونکہ ویسے ہی چھوٹ جاتی۔ مرنے والے کون سے پونڈ جیبوں میں ڈال کے جاتے، یا مرنے والوں کے گھر کون سے ان کے ساتھ قبروں میں جاتے ہیں، تنہائی اور ویرانی کے ڈیرے ہوتے ہیں۔ زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس شلوار کرتے میں، اس کوٹ پتلون میں انسان بنوں، یہ انسانیت کی عزت اور کامیابی ہے، یہ اس کی معراج ہے، یہ اس کی بلندی، یہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں، ان کو قبر کے کیڑے بھی آسانی سے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ محمود غزنوی دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا اپنے دور میں، اور 1974 میں غزنی میں زلزلہ آیا، اس کی قبر پھٹ گئی، اور اس نے 34 سال حکومت کی، اور جس وقت وہ حکمران تھا دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اور سلطان کا پہلا ٹائٹل محمود غزنوی کو ملا۔ ظاہر شاہ کی حکومت تھی، زلزلہ آیا، اس کا مقبرہ بھی پھٹ گیا، قبر بھی پھٹ گئی، تو انہوں نے قبر کو دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے ساری کو کھول دیا۔ اللہ اکبر، اس کو مرے ہوئے 1000 سال ہوئے تھے، نہ علامہ، نہ محدث، نہ مفسر، نہ مولانا، نہ پیر صاحب، نہ شیخ صاحب، نہ حضرت صاحب، بادشاہ، تم تو سارے چھوٹے چھوٹے تاجر بیٹھے ہو، بادشاہ، دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ، اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، 1000 سال گزر گئے تھے، اور اس کا ہاتھ سینے پر تھا ایک، اور کفن سینے تک، سینہ کھلا ہوا تھا اور ہاتھ سینے پر تھا، یوں لگتا تھا جیسے آج ہی اس کو کوئی قبر میں اتار کے گیا ہے۔ ہاتھ لگایا گیا، ہاتھ کو دیکھا گیا تو نرم و نازک، اسے کس چیز نے؟ اللہ اکبر، 34 سال حکومت کرنے والے پر قبر کا کیڑا حملہ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکا، آنکھوں دیکھا ساری دنیا میں یہ خبر پھیلی۔ اللہ کا نبی ہمیں ایسی زندگی دے کر گیا ہے کہ موت کے بعد بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں زندہ رہ سکتے ہیں، قبر میں زندہ رہ سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عزت کا تاج پہن کر کھڑے ہو سکتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں اب اس کی رضا کا پروانہ اور ٹائٹل لے کر کامیابی کے ساتھ جنت میں جا سکتے ہیں۔ یہ انسان بن جائے، اس کو پونڈز انسان نہیں بناتے، اس کو ریڑھی انسان نہیں بناتی، اسے ہوائی جہاز انسان نہیں بنا تھا،
اسے بڑی ڈگری انسان نہیں بناتی، اسے خوبصورت شکل انسان نہیں بناتی، اس کا دھن، اس کی دولت، اس کا سرمایہ، اس کی عزت، اس کی شہرت، اس کی بلندی یا اس کی پستی، اس کی گمنامی، اس کی جہالت، اس کی بیماری، اس کا بڑھاپا، اس کی جوانی، یہ تو ظاہر کی چیزیں ہیں۔ یہ انسان بنتا ہے جب یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنتا ہے اور اللہ کا بندہ بنتا ہے۔ اللہ کا بندہ بنے اور نبی کا غلام بنے تو یہ انسان ہے۔ تو لا الہ الا اللہ میں پیغام ہے کہ اللہ سے تعلق بناؤ، محمد رسول اللہ میں پیغام ہے محمدی زندگی اپناؤ، اور اللہ ساری دنیا سے سب سے بڑا بادشاہ۔ آپ لوگ بڑے لوگوں سے تعلق بنانے کے لیے کتنے پیسے لگاتے، کتنے ان کی پارٹیاں کرتے ہو، کتنے ان پر پیسے خرچ کرتے ہو، اور ان کے لیے بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانے کرتے ہو کہ ہمارا بھی کہیں کوئی سٹیٹس بن جائے کہ میں نے فلانے صاحب کے ساتھ ڈنر کیا، فوٹو آئے، فوٹو سیشن ہوئے، گھروں میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا بادشاہ اللہ ہے، لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ، یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن، ایسا اول کے پہل نہیں، ایسا آخر کے انتہا نہیں، ایسا بلند کہ اس کے اوپر کچھ نہیں، ایسا خفیہ کہ اس سے چھپا ہوا کچھ نہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساری کائنات کے خزانے میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے اس کی قبضہ قدرت میں ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک تنے تنہا بادشاہ ہے۔ اتنا بڑا بادشاہ ہو کر کہتا میرے بندے آؤ مجھ سے تعلق بناؤ، تو والینی و والیک، تم نے ساری دنیا میں وفا ڈھونڈی کوئی نہ ملی، اب مجھ سے وفا کر دیکھنا کیسی وفا کرتا ہوں۔ تو صافینی و اصافی، ساری دنیا میں تو نے سچے دل ڈھونڈے تمہیں کوئی نہ ملا، سب پیسے کے۔ میں گیا جبوتی، تو وہاں ایک یمنی تاجر تھا، اس کا نام جمیل تھا، تو وہ جبوتی کا سب سے مالدار تاجر تھا۔ میں ملا تو مجھ سے کہنے لگا شیخ، جب میں غریب تھا، ترکھان تھا، ترکھان سے اللہ نے رزق دیا تو پوری جبوتی کا سب سے بڑا تاجر۔ کہا شیخ جب میں غریب تھا تو لوگ جمیل کو ملنے آتے تھے، میں جب سے مالدار ہوا ہوں میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں کہ کوئی جمیل کو ملنے آتا، جمیل کو کوئی نہیں ملنے آتا۔ جمیل کی دولت کو ملنے والے بہت ہیں، جمیل کو ملنے والوں کو میں ترس گیا ہوں، کوئی ایک نہیں پورے جبوتی میں جو جمیل کو ملتا ہو، سب جمیل کے پیسے کو آ کے ملتے ہیں۔ انسان اپنی نیچر سے باہر نہیں جا سکتا، اندر کی فطرت ہے۔ تو میرا اللہ جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، جو سب سے غنی بے نیاز ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے معاملہ کر، میرے ساتھ سچا ہو میں تیرے ساتھ سچا ہو بھی دکھاؤں گا، مجھ سے یاری لگا میں تم سے یاری لگا کے دکھاؤں گا، مجھ سے دوستی کر میں تم سے دوستی کا حق نبھاؤں گا۔ اور پھر یہ برابری کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ میں قربان جاؤں، میرا اللہ پہلے اعلان کرتا ہے یا ابن آدم انی لک محب، مسلمان سے نہیں کہا اے ایمان والی عورت، اے ایمان والے مرد، اے آدم کی اولاد جس میں وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہے ہی کوئی نہیں، کہتا میں تم سے پیار کرتا، میں تم سے پیار کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا، کھانا رکھا، اس نے لقمہ توڑا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بسم اللہ تو پڑھ، وہ کہا میں تو پتہ نہیں اللہ ہے کون، تو نے آگے سے کھانا اٹھا لگا اٹھ جا، ہائے ہائے ہائے، وہ دروازے تک نہیں گیا کہ جبریل آ گئے۔ خلیل اللہ کہہ رہا ہے منکر تو میرا تھا، میں تو 70 سال سے روٹی کھلا رہا تھا، مجھے مانتا ہے نہیں مانتا، یہ میرا اس کا معاملہ ہے، تیرے پاس بھیجا تھا روٹی کھلانے کے، واپس بولا کھانا کھلا، یہ اللہ کا معاملہ ہے اس کے ساتھ جو اللہ کو مانتا نہیں، تو ماننے والے کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ یا ابن آدم انی لک محب، میرے بندے میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ ساری دنیا کے انسانوں سے اللہ کہہ رہا ہے جو پتھر کے آگے پڑے ہوئے ہیں، آگ کے آگے پڑے ہوئے ہیں، گائے کے آگے پڑے ہوئے ہیں، رات شراب پی کے مست ہیں، ڈرگ بیچ بیچ کے خزانے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، ناچنے والی گانے والی، ہر ایک سے میرا اللہ کہہ رہا میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ فبحق علیک کلی محبہ، ارے تمہیں میری قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ اللہ اکبر، بڑے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے
کہ وہ چھوٹوں سے کہیں کہ بھائی ہم سے پیار کر. میرے نبی نے فرمایا 7 آسمان میں یہ 4 انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے. کیا ہے کہ فرشتوں کے ماتھے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. 7 آسمان میں فرشتوں کے ماتھے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. جس کو اتنے سجدے ہو رہے ہوں وہ اسے کہہ رہا ہے جو صبح سے شام تک اسی کا کھا کر اسی سے لڑتا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں, تو بھی تو مجھ سے پیار کر. پھر میں قربان جاؤں. کہتا ہے دیکھو آپ کہ ہاں تو پتہ نہیں کیا دستور ہے, ہمارے ہاں تو کوئی ملازم اونچ نیچ کرے تو پٹائی بھی ہوتی ہے, گالی گلوچ بھی ہوتا ہے, بے عزت بھی ہوتا ہے اور حقیر بھی سمجھا جاتا. آپ کے یہاں کچھ حقوق ہوں گے ملازموں کے تو شاید ایسا نہ ہوتا ہو. تو جس پر ناراضگی ہو لہجہ سخت ہو جاتا ہے, جو خطا کرے کام میں غلطی کرے لہجہ شدید ہو جاتا ہے. اور خاصا ہمارے پنجاب کے ماحول میں بہت زیادہ بے عزت کیا جاتا ہے. میں اس اللہ پہ قربان جاؤں جس کی ہم صبح سے شام تک نافرمانی کرتے ہیں, وہ ہمیں سخت لہجے میں بولنے کی بجائے اے بدماش ہو, اے ظالم ہو, اے شرابی ہو, اے زانی ہو, اے سود خور ہو, میں تیار ہوں تمہیں آگ میں ڈالنے کے لیے, یہ لہجہ ہونا چاہیے تھا نا. میں قربان کہتا ہے یا عباد یا عباد, اے میرے بندو. یا عبادی کے لفظ سے یوں لگتا ہے جیسے آگے اللہ کہنے لگا ہے اے میرے بڑے فرما بردار بندو, نیک پاک متقی بندو, حلال کھانے والے, نمازیں پڑھنے والے, روزے رکھنے والے, حج کرنے والے, زکاتیں دینے والے, پردہ کرنے والی, تلاوت کرنے والی. یا عبادی یا عبادی, اے میرے بندو. کبھی آپ نے گھر میں سنا ہوگا ماں کہتی ہائے میرا لال, میرا جگر, میرا چاند. اس لفظ میں جو ماں کا پیار ہوتا ہے اس کا کسی لغت میں ترجمہ نہیں, کسی زبان میں اس کا ترجمہ نہیں. وہ محسوس کیا جاتا ہے کہ ہائے ماں بڑا قربان ہو کے کہہ رہی میرا جگر, میرا لال. یا عبادی یا عبادی, اس میں جو اللہ نے محبت بھر دی ہے, رب ذوالجلال کی قسم ایسے شہد کی طرح ٹپکتی ہوئی نظر آتی ہے. اے میرے بندو, 7 ارب انسانوں سے کہہ رہا ہے اے میرے بندو. تو اندازہ یہ ہوتا ہے جیسے آگے وہ آئیں گے بڑے متقی پرہیزگار. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا, پیام آیا. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا, پیام آیا. ہمارے پنجاب میں تو دیہاتی ماحول ہے ہمارا, وہ اپنی حلال اولاد پر غصے ہو کر کہتا تو میرا نطفہ ہی نہیں. ان کانوں نے سنا اور ماؤں کو دیکھا ہے جھولیاں اٹھا کے اولاد کے لیے بد دعائیں کرتے. ہمارے علاقے ایک بڑے ذمہ دار, اچھا ہمارا پرانا قدیم تعلق, مجھے کہنے کہ میرا پتر اگج سڑدا پہ ہوئے تو میں نہ آنکھ ساں, اللہ سائیاں انہوں بچا. باپ بیٹے کے لیے کہہ رہا ہے. ان کانوں سے میں نے سنا. اللہ کو حق ہے وہ کہ اوے دوست کی, اوے بدماش ہو, آؤ تو صحیح میرے گول میں تو سیدھا کر دے ہونا. وہ کہہ رہا ہے یا عباد یا عباد. اللہ کی قسم میں ہمیشہ بے بس ہوتا ہوں اس لفظ کو ڈیلیور کرنے کے لیے. ترجمہ تو بہت آسان ہے, میرے بندو, اے میرے بندو. آگے کہا کہ ان کو ہے اے میرے بندو. نوکر نہ فرمانو نکال دو, اولاد نہ فرمانو جائیداد سے فارغ کر دو. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے یا عبادی, کون الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. وہ بندے, وہ مرد, وہ عورت جنہوں نے زندگی میں بھول کر بھی ایک نیک کام نہیں کیا. ایسا تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا, کوئی نہ کوئی نیکی تو کر ہی بیٹھتا ہے.
میرا اللہ کہہ رہا ہے علا، یہ میں علا کا ترجمہ کر رہا ہوں، اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندے اور بندیاں جن کی زندگی گناہوں کے اندر گم ہو گئی اور ان کے اپنا وجود مٹ گیا اور وہ خود گناہ کی ایک علامت بن گئے اور نافرمانی کا ایک نشان بن گئے، ان سے کہہ رہا ہے تم میرے ہی ہو، تم میرے ہی ہو یا عباد، اے میرے بندو۔ کون سے؟ جنہوں نے کبھی بھول کر مجھے یاد نہیں کیا، کبھی کوئی خیر کا کام نہیں کیا۔ تمہیں لوگوں نے کہا ہوگا تو پکا دوست کی، تیری کوئی بخشش کوئی نہیں، تیرا برازی کوئی نہیں، ان کے نہ سننا، میں تیرا ہوں، تم میرے، آ جاؤ آ جاؤ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے تمہیں کس نے نا امید کیا ہے؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، تم توبہ کرو میں تمہارے سارے معاف کر دوں، سارے معاف کر دوں گا۔ آؤ تو صحیح، توبہ تو کرو، میرے در پر تو آؤ۔ اس کے ساتھ ایک حدیث جوڑو، من تقرب الی تلقیتہ من بعید، کوئی آپ سے ناراض ہو جائے، آپ اسے منانے جائیں، وہ آپ کا استقبال کرے گا، دروازے پہ کھڑا ہوگا کہ بھئی آؤ مجھے منانے کے لیے۔ نبیل مجھ پہ ناراض ہو جائے، میں منانے جاؤں تو یہ دروازے پہ میرا استقبال کرے گا؟ یہ تو اور کنڈی لگائے گا، انہوں آنکھوں جاوے، پتہ نہیں کتنے چکر لگوا کے پھر معافی نامہ ملے گا۔ کون استقبال کرتا ہے معافی مانگنے والے کا؟ کون استقبال کرتا ہے؟ پہلے ذلیل کرتا ہے پھر معاف کرتا ہے، وہ بھی اس کا جی چاہے۔ اس شہنشاہ پہ قربان جاؤں، اس کو زمین آسمان میں کسی شے کی ضرورت کوئی بے نیاز، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير۔ اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا شہنشاہ، نہ نبیوں کا محتاج، نہ رسولوں کا محتاج، نہ فرشتوں کا محتاج، اگر وہ ناراض ہو تو اس کو کیا ہونا چاہیے؟ ہاں بتانے لگا ہوں کیا ہونا چاہیے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ من تقرب الیہ، کوئی مجھے منانے آ رہا ہے، اور منانے بھی کب آ رہا ہے؟ جب ساری دھرتی گناہوں سے بھر دی۔ ارے مر تو گناہ تھوڑے تھوڑے ہیں، 60-70 سال کی عمر میں کوئی کیا کرے؟ میرا اللہ کہتا ہے تو اتنے گناہ کر کے میری زمین بھر دے، زمین بھر دے، میری زمین بھر دے، پھر زمین تنگ پڑ گئی، اب گناہوں کو اوپر رکھو، ایسے کرتے جاؤ، ایسے کرتے جاؤ، طے لگاتے جاؤ، لگاتے جاؤ، لگاتے جاؤ، لگاتے جاؤ، اور آسمان کی چھت کو جا کے اپنے گناہوں کو لگا دو۔ رب ذوالجلال کی قسم، فرشتے بھی زمین پر اتر کے کافر بن جائیں، ساری انسانی نسل مسلم سمیت کافر بن جائے، سارے جن کافر بن جائیں، اور قیامت تک گناہ کر 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 کے مرے، اللہ کی قسم آسمان تک نہیں جا سکتے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے مانچسٹر میں ایک عورت، ایک مرد اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر کیا کرے؟ کبر آئے مجھے منانے آئے تو میں کیا کروں؟ لوگ کیا کہیں؟ اوے کتنے جا رہے ہیں، تیری توبہ لگتی، تو پکا دوست تھی، تیری کوئی معافی نہیں۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جب وہ مجھے منانے آئے گا نا تو میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کروں گا۔ اللہ ایک بار میری ماں، میں اپنے بیٹے کو 1-2 تھپڑ مار دیے، وہ ماں کی نافرمانی نہیں کی، بیٹے کو مجھے میری اماں ناراض ہو گئی، میں منانے گیا، مجھے کہتے دفع ہو جا میری نظریں تو دور ہو جا بے غیرت۔ یہ ماں ہے، اور میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آجا، اتنے گناہ کیے ہیں نا، آجا، نہ کہیں جہاں میں امان ملی،
جو اما ملی تو کہاں ملی، تیرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، یہ ٹوٹا دل لے کے آ، لوگوں کے تانے گالیاں سن سن کے آجا آجا آجا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، آ ایک دفعہ مجھے کہہ دے کہ یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، تو زمین سے لے کر آسمان تک تیرے کالی رات کی طرح گناہوں کو ایسے صاف کروں گا کہ تیرے بدن پہ مچھر کے پر کے برابر گناہ باقی نہ رہے گا۔ چل جا موج کر، کس سخی سے تیرا پالا ہے تجھے کیا خبر۔ کبھی کمانے سے فرصت ہو تو اپنے اللہ کو بھی ڈھونڈو، اپنے اللہ کو بھی ڈھونڈو، وہ من میں بستا ہے، باہر نہیں اندر بستا ہے۔ دل دریا سمندروں ڈوبے کون دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اندر میں سارے جہان آباد ہیں، اندر میں سب کچھ آباد ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے آجا، کیا کرو گے؟ یا اللہ کا تیرے ساری معاف کر دوں اور دوستی لگا دوں۔ کتنی جلدی دوستی لگائے گا؟ بھائی بھائی سے ناراض ہو جائے نا تو مہینوں کے بعد جا کر سیٹنگ ہوتی، میاں بیوی میں ناراضگی ہو جائے تو کتنے دنوں کے بعد جا کے سیٹنگ ہوتی اور دل برابر ہوتا ہے، اور میرا اللہ ناراض ہو تو کتنی جلدی وہ سیٹنگ ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش رک گئی تو لوگوں نے آ کے عرض کی حضرت دعا فرمائیں، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70,000 آدمیوں کو لے کر 2 نفل پڑے اور دعا کی، بارش اور دھوپ اور تیز ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ہم نے تو بارش مانگی، تو نے دھوپ اور تیز کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ جو تیری امت ہے نا، اس میں ایک آدمی ہے پچھلے 40 سال سے وہ میری نافرمانی کر رہا ہے اور ایک دفعہ بھی اس نے مجھے یاد نہیں کیا، جب تک وہ اس مجمع میں کھڑا ہے میں بارش نہیں کروں گا۔ اس کی نحوست اتنی بڑھ چکی ہے کہ تم سب کی دعائیں رک چکی ہیں، اس کو نکالو پھر بارش کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی جو اس قسم کا بندہ ہے نکل جاؤ۔ اس نے یوں دیکھا تو یوں دیکھا، کنکھیوں سے دائیں بائیں جب دیکھا کوئی نہیں نکلا تو کہنے لگا لو خرجت ففضحت نفسی، اب اگر آج میں نکلتا ہوں تو ذلیل ہوتا ہوں، اور اگر میں کھڑا رہتا ہوں تو بارش نہیں ہوتی۔ ہائے ہائے ہائے۔ اب آپ میری بات سن رہے ہیں، اب غور کیجئے۔ اب یہ شخص جو اللہ کی طرف متوجہ ہوا ہے نا، یہ اپنی عزت بچانے کے لیے ہوا ہے، اللہ کی محبت میں نہیں ہوا۔ اب 2 نمبر قسم کا کام کر رہا ہے کہ میری عزت رہ جائے، تو میرا اللہ اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے یہ بتانے لگا۔ دیکھا پھر کہنے لگا اللہم انی عصیتک 40 سنۃ فامہلت، میرے رب 40 سال میں تیری نافرمانی کرتا رہا، تو مجھے چھپاتا رہا، جیتو کا تائبا فاقبل، اب توبہ کرتا ہوں، ابھی بھی چھپا لے، ابھی بھی چھپا لے، مجھے معاف کر دے، مجھے سب کے سامنے رسوا نہ فرما۔ 40 سال کی نافرمانی ہے اور موسیٰ جیسے نبی کی دعا رکی پڑی ہے، کتنا کو برا ہوگا وہ۔ ایک دم ہوا کا رخ بدلا، بادل اٹھے، بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ بندہ تھا ایک نہیں نکلیا تو بارش کیوں ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فعل ہو گئی۔ اتنی جلدی آپ دوستی لگا سکتے ہیں کسی کے ساتھ؟ 4 منٹ کسی سے طلب کلامی ہو جائے تو 40 سال بعد بات نہیں کرتے ہیں، اور یہ 40 سال کی نافرمانی ہے اور 1 سیکنڈ میں دوستی ہوئی ہے۔ اور کہاں تک دوستی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے روکی تھی اس کی تو فعل ہو گئی ہے۔ یا اللہ وہ کیسے ہو گئی؟ کہا اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لیا۔